میں ہرا ہوں، اور اگر آج کوئی مجھ سے پوچھے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی تو میں ایک لمحہ بھی سوچے بغیر کہوں گی وہ 7 دن۔ وہ 7 دن جن میں میں نے اپنی فالج زدہ ساس کو اس حال میں گھر کے اندر اکیلا چھوڑ دیا کہ مجھے یقین تھا جب میں واپس آؤں گی تو صرف ایک لاش میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس وقت مجھے اپنی حرکت پر ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی۔ میری آنکھوں پر لالچ کی ایسی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ مجھے نہ رشتے دکھائی دے رہے تھے، نہ انسانیت، نہ خدا کا خوف۔ میری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ میرے شوہر فہد ایک نجی کمپنی میں ملازم تھے۔ ان کی تنخواہ سے گھر کا خرچ تو چل جاتا تھا مگر آسائشیں پوری نہیں ہوتی تھی۔ دوسری طرف میری ساس شکیلہ بیگم کے نام شہر کے کنارے 2 فلیٹ، آبائی گھر اور چند دکانیں تھی۔ خاندان کے ہر فرد کی نظریں انہی جائیدادوں پر تھی۔ میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہو چکی تھی۔ اگرچہ شروع میں ایسے نہیں تھی۔ فالج کے حملے کے بعد شکیلہ بیگم بستر سے لگ گئی۔ وہ اپنے ہاتھ سے پانی تک نہیں پی سکتی تھی۔ میں ہی ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، مگر سچ یہ ہے کہ میں خدمت نہیں، صرف ایک ذمہ داری نبھا رہی تھی۔ ہر روز دوائیں، کھانا، کپڑے بدلنا، صفائی، یہ سب کرتے کرتے میرے دل میں عجیب سی سختی آ گئی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میری جوانی، میری آزادی اور میری خوشیاں سب اسی کمرے میں قید ہو گئی ہیں۔ ایک شام میری خالہ زاد بہن ہمارے گھر آئی۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے کہا، ہیرا، آخر کب تک ایسے ہی زندگی گزارو گی؟ جب تک اماں زندہ ہیں نہ جائیداد تقسیم ہوگی اور نہ تم سکون سے رہ سکو گی۔ یہ جملہ میرے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی۔ پہلی بار میرے ذہن میں یہ خطرناک خیال آیا اور میں نے اسے جھٹکنے کے بجائے اپنے اندر جگا دے دی۔ چند دن بعد فہد کو کمپنی کے کام سے دوسرے شہر جانا پڑا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، ہیرا، صرف 1 ہفتے کی بات ہے، اماں کا خیال رکھنا، میں روز فون کروں گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، آپ بے فکر رہیں، لیکن میرے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ فہد کے جاتے ہی میں نے گھر کی الماری سے اپنے کپڑے نکالے، ایک بیگ تیار کیا اور ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے کمزور آواز میں پانی مانگا۔ میں نے گلاس ان کے قریب رکھا مگر انہیں پلایا نہیں۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی مگر میں نے نظریں چرا لی۔ دروازے سے نکلتے ہوئے میں نے ایک آخری نظر کمرے پر ڈالی۔ دل کے کسی کونے سے آواز آئی، یہ بہت بڑا ظلم ہے، مگر اگلے ہی لمحے لالچ نے اس آواز کو دبا دیا۔ میں نے مرکزی دروازے پر تالا لگایا، چابی اپنے پرس میں رکھی اور خود سے کہا، صرف 7 دن، اس کے بعد سب کچھ بدل جائے گا۔ مجھے اس وقت ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ 7 دن بعد واقعی سب کچھ بدلنے والا ہے، مگر ویسے نہیں جیسے میں سوچ رہی تھی۔ میں اپنے میکے پہنچ تو گئی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جس سکون کے لیے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا وہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نصیب نہ ہوا۔ پہلے ہی دن فہد کی کال آ گئی۔ انہوں نے پوچھا، اماں نے کھانا کھا لیا؟ دوا وقت پر دے دی؟ میں نے بغیر ہچکچائے جھوٹ بول دیا، جی سب ٹھیک ہے، ابھی تو وہ سو رہی ہیں۔ فون بند ہوا تو پہلی بار میرے ہاتھ کانپنے لگے، مگر میں نے خود کو یہی سمجھایا کہ اب واپس مڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگلے چند دنوں میں فہد روز ویڈیو کال کرنے کی کوشش کرتے، مگر میں ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ کبھی کہتی اماں سو رہی ہیں، کبھی کہتے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، موبائل کی آواز سے پریشان ہو جائیں گے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ فہد نے مجھ پر پورا بھروسہ کیا۔ ان کے اسی بھروسے کو میں اپنے جھوٹ سے توڑ رہی تھی، لیکن اس وقت مجھے صرف ایک ہی چیز دکھائی دے رہی تھی، جائیداد۔ 7ویں دن صبح سویرے میں گھر واپس پہنچی۔ میرے ذہن میں ایک ہی خیال تھا کہ اب محلے والے جمع ہوں گے، پولیس آئے گی اور پھر آہستہ آہستہ جائیداد کی بات شروع ہوگی۔ مگر جیسے ہی میں نے گلی میں قدم رکھا، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نہ گھر کے باہر بھیڑ تھی، نہ کوئی شور، نہ کسی کو خبر تھی کہ اس گھر میں 7 دن سے ایک بیمار عورت اکیلی پڑی ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے تالا کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک عجیب سی خوشبو میرے وجود سے ٹکرائی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں بیماری اور دواؤں کی بو ہر وقت محسوس ہوتی تھی، مگر پورا گھر صاف ستھرا اور مہکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں چند لمحے دروازے پر ہی کھڑی رہ گئی۔ میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ میں تیزی سے ساس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اندر جھانکا تو میری سانس رک گئی۔ شکیلہ بیگم بستر پر زندہ بیٹھی تھی۔ ان کے کپڑے صاف تھے، بال سنورے ہوئے تھے اور ان کے سامنے میز پر تازہ کھانا رکھا تھا، مگر میری نظر فوراً اس شخص پر جا کر رکی
جو ان کے برابر کرسی پر بیٹھا تھا وہ تقریباً 50 سال کا ایک سنجیدہ آدمی تھا، سفید شلوار قمیض پہنے، ہاتھ میں فائل تھامے، اور اس کے چہرے پر ایسی خاموشی تھی جیسے وہ مجھے پہلے سے جانتا ہو۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے صرف ایک نظر میری طرف ڈالی، پھر نظریں جھکا لی۔ میرے منہ سے بھی اختیار نکلا، آپ کون ہیں اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دینے کے بجائے شکیلہ بیگم کی طرف دیکھا۔ میری ساس نے میری آنکھوں میں نظریں ڈال کر پہلی بار ایسی مضبوط آواز میں کہا، ہیرا، مجھے خوشی ہے تم واپس آ گئی ہو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں سچ معلوم ہو جائے۔ ان کے لہجے میں نہ غصہ تھا نہ کمزوری، بلکہ ایسا اعتماد تھا جس نے میرے دل میں پہلی بار خوف پیدا کر دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں جس کھیل کو اپنی جیت سمجھ رہی تھی، شاید اس کی اصل چال ابھی میرے سامنے آنے والی تھی۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھس گئے تھے۔ میں نے ایک بار پھر اس اجنبی شخص کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ حیرت، بلکہ عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میرے دل میں بے شمار سوال اٹھا رہے تھے۔ آخر یہ شخص میرے گھر میں کیسے آیا؟ 7 دن تک اس نے ساس کی دیکھ بھال کیسے کی؟ اور سب سے بڑھ کر اسے کس نے بلایا؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، آپ ہیں کون؟ اس شخص نے سکون سے اپنی جیب سے یہ کارڈ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ میرا نام ندیم قریشی ہے، میں وکیل ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ ایک وکیل میرے گھر میں، میری ساس کے ساتھ؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فوراً ساس کی طرف دیکھا۔ آپ نے وکیل کو کیوں بلایا؟ کیا ضرورت تھی؟ شکیلہ بیگم نے گہرا سانس لیا اور بولی، ضرورت اس لیے تھی کیونکہ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ میرے اپنے ہی لوگ میری زندگی سے زیادہ میری جائیداد میں دلچسپی لینے لگے ہیں۔ یہ جملہ سن کر میری دھڑکن تیز ہو گئی، مگر میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ میں تو چند دن کے لیے میکے گئی تھی، ساس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر صرف میکے گئی تھی تو میرے کمرے کا پانی خالی کیوں کیا تھا؟ میری دوائیاں بند کیوں تھی؟ اور گھر کے باہر تالا کس نے لگایا تھا؟ میرا گلا خشک ہو گیا، میں ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ اسی لمحے وکیل ندیم نے فائل کھولی اور نہایت سنجیدگی سے کہا، بیگم صاحبہ نے مجھے 5 دن پہلے بلایا تھا۔ جب ان کا فون آیا تو ان کی آواز بہت کمزور تھی۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اگر میں دیر کر دوں تو شاید وہ زندہ نہ رہے۔ میں فوراً آیا، دروازہ باہر سے بند تھا۔ محلے والوں کی موجودگی میں تالا کھلوایا، پولیس کو اطلاع دی اور پھر اندر داخل ہوا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ندیم صاحب نے بات جاری رکھی، پولیس نے اس وقت انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کارروائی کی، کیونکہ ایک معذور خاتون کو اس حالت میں اکیلا چھوڑنا سنگین معاملہ تھا۔ لیکن بیگم صاحبہ نے ایک درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی کسی کے خلاف مقدمہ درج نہ کیا جائے۔ میں نے حیرت سے ساس کی طرف دیکھا۔ اگر وہ چاہتی تو اسی وقت میری زندگی برباد ہو سکتی تھی، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ شکیلہ بیگم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ آہستہ سے بولی، میں نے تمہیں سزا دلوانے کے لیے نہیں بچایا ہیرا، میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ تمہارے دل میں میرے لیے نفرت زیادہ ہے یا اپنی غلطی کا احساس۔ میں نے نظریں جھکا لی، لیکن اندر ہی اندر ایک اور خوف مجھے کھائے جا رہا تھا۔ اگر وکیل آ چکا ہے، پولیس بھی آ چکی ہے، تو پھر کیا وہ جائیداد کے بارے میں بھی سب کچھ جان چکا ہے؟ اسی لمحے ندیم صاحب نے فائل سے ایک اور کاغذ نکالا، میری طرف دیکھا اور کہا، یہ معاملہ صرف آپ کی ساس کو اکیلا چھوڑنے کا نہیں ہے۔ اس خاندان کی جائیداد میں کئی برسوں سے بہت بڑا فراڈ چل رہا ہے اور اس کے لیے پہلے ثبوت ہمارے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب صرف میری غلطی نہیں، بلکہ پورا خاندان ایک ایسے طوفان میں داخل ہونے والا ہے جس کا انجام کوئی نہیں جانتا۔ میرے کانوں میں صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، جائیداد میں کئی برسوں سے فراڈ چل رہا ہے۔ میں چند لمحوں تک وکیل ندیم قریشی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ مجھے یقین تھا کہ شاید وہ مجھے ڈرانے کے لیے یہ سب کہہ رہے ہیں، مگر ان کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ دھمکی، بلکہ ایک ایسا اعتماد تھا جو صرف سچ بولنے والے کے چہرے پر ہوتا ہے۔ میری ساس خاموشی بیٹھی تھی، جیسے وہ برسوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ ندیم صاحب نے فائل میں اس پر رکھتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ نے مجھے صرف اس لیے نہیں بلایا تھا کہ وہ اکیلی رہ گئی تھی، اصل وجہ کچھ اور تھی۔ پچھلے چند مہینوں سے انہیں بار بار مختلف کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ کبھی کہا جاتا کہ یہ بجلی کے کاغذات ہیں، کبھی ٹیکس کے، کبھی بینک کے۔
انہیں شک ہوا کہ کوئی ان کی بیماری کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اسی لیے انہوں نے مجھے خاموشی سے تمام ریکارڈ کی جانچ کا کام دیا۔ یہ سنتے ہی میرے ذہن میں کئی چہرے گھومنے لگے۔ میرے دیور کامران جو ہر دوسرے دن جائیداد کا ذکر چھڑ دیتے تھے، میری ننند نادیہ جو ہمیشہ کہتی تھی کہ اماں کو اتنی بڑی جائیداد سنبھالنے کی کیا ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر میرے چچا سسر رشید جو خاندان کے ہر مالی معاملے میں خود کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتے تھے۔ ندیم صاحب نے یہ کاغذ میری طرف بڑھایا۔ یہ رجسٹری کی نقل ہے، اس پر بیگم صاحبہ کے دستخط دکھائے گئے ہیں، لیکن ماہرین کی ابتدائی رائے کے مطابق یہ دستخط اصل نہیں ہے، کسی نے انہیں نقل کیا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر اتنا ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ معاملہ میری سوچ سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں باہر نکلی تو سامنے دیور کامران کھڑا تھا۔ اس نے گھر میں قدم رکھتے ہی مصنوعی فکر مندی سے پوچھا، بھابھی اماں کی طبیعت کیسی ہے؟ سنا تھا آپ میکے گئی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وکیل کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں بدل گیا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ وہ آپ یہاں؟ ندیم صاحب نے سکون سے جواب دیا، جی میں بیگم صاحبہ کا خاندانی نمائندہ ہوں۔ کامران کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہو گیا۔ اس نے ہنسنے کی کوشش کی مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ قانونی نمائندہ؟ آخر ایسی کیا ضرورت پڑ گئی؟ شکیلہ بیگم نے پہلی بار اپنے چھوٹے بیٹے کی طرف سختی نگاہوں سے دیکھا اور بولی، ضرورت اس دن پڑی جب مجھے احساس ہوا کہ میرے اپنے ہی میرے دستخطوں سے کھیل رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ گھڑی کی ٹک ٹک بھی صاف سنائی دینے لگی۔ کامران نے فوراً نظریں چرا لی اور پانی کا گلاس اٹھا لیا، لیکن اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ آدھا پانی فرش پر گر گیا۔ میں پہلی بار سمجھ رہی تھی کہ شاید جس جائیداد کے خواب میں نے دیکھے تھے، اس کے پیچھے صرف لالچ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی سازش چھپی ہوئی ہے، اور شاید وہ سازش ابھی پوری طرح سامنے بھی نہیں آئی تھی۔ کامران نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اماں آپ بھی عجیب بات کرتی ہیں، آخر میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کے خلاف کیوں جاؤں گا؟ اگر کبھی کسی کاغذ پر دستخط کروائے بھی ہیں تو صرف آپ کی سہولت کے لیے۔ شکیلہ بیگم نے اس کی بات پوری ہونے کا انتظار کیا، پھر نہایت سکون سے بولی، بیٹا جھوٹ بولنے سے پہلے انسان کو یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ سامنے والا کتنا جانتا ہے۔ کامران خاموش ہو گیا۔ ندیم صاحب نے فائل سے چند اور کاغذات نکالے اور میز پر پھیلا دیے۔ پچھلے 6 ماہ میں 3 مختلف رجسٹریوں میں بیگم صاحبہ کے دستخط استعمال کیے گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان تینوں دنوں بیگم صاحبہ ہاسپٹل میں داخل تھی اور بستر پر اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر یہ دستخط کیسے ہوئے؟ یہ سنتے ہی میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے فوراً کامران کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی، مگر وہ اب بھی خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، وہ اونچی آواز میں بولا، کسی نے مجھے پھنسانے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا ہے۔ ندیم صاحب نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، اگر یہ ڈرامہ ہے تو عدالت میں سچ خود سامنے آ جائے گا۔ ہم نے صرف کاغذات ہی نہیں بلکہ رجسٹری آفس کے ریکارڈ، بینک کی تفصیلات اور گواہوں کے بیانات بھی حاصل کر لیے ہیں۔ کامران کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ اسی لمحے میرے شوہر فہد کا فون آیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا، ہیرا میں شام تک گھر پہنچ رہا ہوں، اماں کی طبیعت اب کیسی ہے؟ میں کچھ بول نہ سکی، میری زبان جیسے ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ ندیم صاحب نے آہستہ سے کہا، فون اسپیکر پر کر دے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ فہد نے دوبارہ پوچھا، سب خاموش کیوں ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ شکیلہ بیگم نے خود جواب دیا، بیٹا جلدی گھر آ جاؤ، ہمیں خاندان کے بارے میں ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے۔ فہد ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اماں آپ کی آواز، آپ تو کافی بہتر لگ رہی ہیں۔ اللہ نے مجھے دوسرا موقع دیا ہے، شکیلہ بیگم نے کہا، اور شاید اس لیے دیا ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر چھپے سچ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ فون بند ہوتے ہی کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ کامران اچانک کرسی سے اٹھا اور جلدی سے باہر جانے لگا، مگر ندیم صاحب نے اسے روک دیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ ابھی نہیں، ندیم صاحب نے مضبوط لہجے میں کہا، کیونکہ چند ہی دیر میں پولیس بھی یہاں آنے والی ہے، انہیں کچھ سوالات کرنے ہیں۔ یہ سنتے ہی کامران کے چہرے کا رنگ بالکل اڑ گیا، اور پہلی بار میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ شاید اس گھر میں سب سے بڑی مجرم
صرف میں ہی نہیں تھی، کوئی اور بھی تھا جس کی لالچ نے پورے خاندان کی بنیادیں ہلا دی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جس گھر میں میں صرف جائیداد کی خواب دیکھ رہی تھی، اسی گھر میں ایک کے بعد ایک ایسے راز کھلیں گے جو پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ کامران ابھی بھی خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی پیشانی پر بہتا پسینہ اور بار بار نظریں چرانا بتا رہا تھا کہ وہ اندر سے بری طرح گھبرا چکا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد فہد بھی گھر پہنچ گیا۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں آیا۔ انہیں زندہ اور نسبتاً بہتر حالت میں دیکھ کر اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے جھک کر ماں کے ہاتھ چومے، پھر اچانک اس کی نظر وکیل ندیم قریشی اور میز پر پڑی فائلوں پر گئی۔ وہ حیران ہو کر بولا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شکیلہ بیگم نے گہرا سانس لیا اور آہستہ آہستہ گزشتہ 7 دن کی پوری حقیقت بیان کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہیں گھر میں اکیلا چھوڑ دیا گیا، کس طرح انہوں نے آخری ہمت جمع کر کے وکیل کو فون کیا، محلے والوں کی مدد سے دروازہ کھلوایا گیا اور پھر ان کی جان بچی۔ فہد ہر لفظ کے ساتھ میری طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں بڑھتی ہوئی تکلیف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی نظروں کا سامنا کر سکوں۔ آخر کار وہ میرے سامنے آ کر رکا اور بھاری آواز میں بولا، ہیرا، صرف ایک بات بتاؤ، کیا اماں سچ کہہ رہی ہیں؟ میں نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ خاموشی ہی میرے جرم کا اعتراف بن گئی۔ فہد نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے تم پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا اور تم نے اسی بھروسے کو توڑ دیا۔ اگر آج اماں کو کچھ ہو جاتا تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہ کر پاتا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اس وقت ان آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ شکیلہ بیگم نے بیٹے کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا، فہد، غلطی بہت بڑی ہے مگر آج ہمارا اصل مسئلہ صرف ہیرا نہیں۔ اگر ہم نے آج بھی آنکھیں بند رکھی تو تمہارے مرحوم والد کی ساری محنت دوسروں کے ہاتھ چلی جائے گی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ 2 پولیس آفیسر اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے شکیلہ بیگم کی خیریت دریافت کی، پھر ندیم صاحب سے فائل لے کر کامران کی طرف دیکھا۔ ایک آفیسر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہمیں رجسٹری آفس، بینک اور تحصیل سے کچھ ایسے شواہد ملے ہیں جن کے مطابق جعلی دستخط استعمال کر کے کروڑوں روپے مالیت کی جائیداد منتقل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق کامران اکیلا نہیں تھا۔ اس سازش میں خاندان کا ایک اور قریبی فرد بھی شامل ہے اور اس کا نام سن کر شاید آپ سب کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ میں نے بے اختیار پولیس آفیسر کی طرف دیکھا۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی سانس جیسے رک گئی تھی۔ فہد نے فوراً پوچھا، آخر وہ کون ہے؟ آفیسر نے چند لمحے خاموش رہ کر جواب دیا، ہم ابھی کسی پر حتمی الزام نہیں لگا سکتے، لیکن جن شواہد تک ہم پہنچے ہیں ان کے مطابق اس منصوبے کا اصل دماغ کامران نہیں بلکہ آپ کے چچا رشید صاحب ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے شوہر نے حیرت سے کہا، ناممکن، چچا تو ہمیشہ ابو کے بعد ہمارے سرپرست بن کر رہے ہیں۔ شکیلہ بیگم کی آنکھوں میں برسوں کا درد اتر آیا۔ وہ دھیرے سے بولی، میں بھی یہی سمجھتی رہی فہد، تمہارے ابو کے انتقال کے بعد میں نے ہر مالی معاملہ انہی کے سپرد کر دیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی امانت کی حفاظت کریں گے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اسی امانت پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ پولیس آفیسر نے فائل سے کچھ دستاویزات نکال کر میز پر رکھی اور بتایا کہ گزشتہ 2 سال سے مختلف خریداروں سے خفیہ ملاقاتیں ہو رہی تھی، پلاٹوں کی ایڈوانس رقم لی جا رہی تھی اور جعلی دستخطوں کے ذریعے کاغذات تیار کیے جا رہے تھے۔ اگر چند ہفتے اور گزر جاتے تو شاید خاندان کو خبر بھی نہ ہوتی اور کروڑوں کی جائیداد دوسروں کے نام منتقل ہو چکی ہوتی۔ ندیم صاحب نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کامران نے اپنی ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھایا، لیکن وہ یہ سب اکیلے نہیں کر سکتا تھا۔ ہر جعلی دستاویز کے پیچھے کسی ایسے شخص کا ہاتھ تھا جسے قانون، رجسٹری اور زمینوں کے معاملات کی مکمل سمجھ تھی۔ کامران یہ سب سن کر ٹوٹنے لگا۔ اس نے پہلے انکار کیا، پھر اچانک رونا شروع کر دیا۔ وہ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بولا، اماں، میں نے لالچ میں آ کر بہت بڑی غلطی کی۔ چچا نے مجھے یقین دلایا تھا کہ فہد بھائی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ چند پلاٹ اپنے نام کرا لو
बाद में सब समझ जाएगा। मैंने इनकी बातों पर यकीन कर लिया। फहद ने गुस्से से अपने भाई की तरफ देखा, मगर शकीला बेगम ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कामरान, मुझे जायदाद छीन जाने का इतना दुख नहीं जितना इस बात का है कि मेरे अपने बेटे ने मेरी बेबसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इनके ये अल्फाज सुनकर पूरा कमरा खामोश हो गया। मैं ये कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस लालच में अंधी हो गई थी, इसी लालच ने इस घर के हर रिश्ते को जहर आलूद कर दिया था। लेकिन अभी एक इम्तिहान बाकी था, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने अगला जुमला कहकर सबको एक नई परेशानी में डाल दिया। रशीद साहब घर पर मौजूद नहीं है। इतला मिली है कि वह आज ही शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और अगर वो फरार हो गए तो करोड़ों की रकम और असल सबूत भी इनके साथ गायब हो सकते हैं। पुलिस ऑफिसर की बात सुनते ही फहद एकदम खड़ा हो गया। इसकी आवाज में गुस्सा भी था और बेबसी भी। अगर चिच्चा वाकई भाग गए तो अब्बू की सारी जिंदगी की कमाई कभी वापस नहीं मिलेगी। ऑफिसर ने फौरन जवाब दिया, हमने तमाम मुतल्लका थानों को इतला दे दी है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो ज्यादा दूर नहीं जा सके। इतने में नदीम साहब के मोबाइल पर एक कॉल आई। उन्होंने चंद लम्हे बात की, फिर फोन बंद करके संजीदगी से बोले, रशीद साहब अपने घर पर नहीं है, लेकिन इनके दफ्तर का दरवाजा खुला मिला है। वहां से कई अहम फाइलें गायब हैं। ये सुनते ही शकीला बेगम ने दोनों हाथ उठाकर आह भरी, या अल्लाह, मैंने जिस शख्स को अपने शौहर के बाद घर का सहारा समझा, इसी ने हमारी बुनियादें हिला दी। फहद ने पुलिस के साथ जाने का फैसला किया, मगर जाने से पहले वो मेरी तरफ मुड़ा। इसकी आंखों में मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। हिरा, अगर तुम अम्मा को अकेला छोड़कर ना जाती तो शायद ये सब कुछ पहले ही सामने आ जाता। तुमने सिर्फ एक माँ के साथ जुल्म नहीं किया, बल्कि इस घर को भी कमजोर कर दिया। इसके अल्फाज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगे। मैं जवाब देना चाहती थी, मगर मेरे पास अपने दफा में एक भी सच्चा लफ्ज नहीं था। फहद, पुलिस और नदीम साहब घर से निकल गए। घर में सिर्फ मैं, शकीला बेगम और चंद रिश्तेदार रह गए थे, जो खबर सुनकर आना शुरू हो गए थे। हैरत की बात यह थी कि वही लोग जो हमेशा शकीला बेगम के सामने मीठी मीठी बातें करते थे, आज एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। कोई कामरान को कसूरवार कह रहा था, कोई रशीद साहब को, और कोई ये कह रहा था कि हमें तो पहले ही शक था। शकीला बेगम ने सबकी बातें खामोशी से सुनी, फिर पहली बार बुलंद आवाज में बोली, आज के बाद मेरे घर में वो शख्स कदम नहीं रखेगा जो रिश्तों से ज्यादा दौलत को अहमियत देता है। इनकी आवाज में ऐसा रोब था कि पूरा कमरा खामोश हो गया। मैंने इनकी तरफ देखा तो पहली बार मुझे वो कमजोर फालिशज़दा औरत नहीं, बल्कि एक मजबूत माँ नजर आई, जो टूटने के बावजूद अपने खानदान को बचाने की कोशिश कर रही थी। शाम ढलने लगी, मगर फहद का कोई फोन नहीं आया। मेरा दिल बेचैन होने लगा। हर गुजरता लम्हा मुझे अपनी गलतियों का एहसास मजीद दिला रहा था। मैं सास के कमरे में गई, पानी का गिलास इनके हाथ तक लेकर गई और आहिस्ता से कहा, अम्मा पानी पी लीजिए। उन्होंने मेरी तरफ देखा। इनके आंखों में नफरत नहीं थी, मगर वो एतमाद भी नहीं था जो कभी हुआ करता था। उन्होंने खामोशी से पानी पी लिया। मेरे लिए यही खामोशी सबसे बड़ी सजा थी। रात तकरीबन 9 बजे फहद का फोन आया। इसकी आवाज बहुत संजीदा थी। हिरा, हमने चिच्चा को पकड़ लिया है, लेकिन एक ऐसी हकीकत सामने आई है जिसने पूरे केस का रुख बदल दिया है। अगर ये बात साबित हो गई तो सिर्फ चिच्चा और कामरान नहीं, खानदान का एक और फर्द भी कानून के कटघरे में खड़ा होगा। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। मुझे महसूस हुआ कि अभी इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ आना बाकी है। फहद की बात सुनने के बाद मेरी पूरी रात बेचैनी में गुजरी। मैं बार बार यही सोच रही थी कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया। अगली सुबह फहद, वकील नदीम और पुलिस ऑफिसर दोबारा घर आए। इनके चेहरों से साफ जाहिर हो रहा था कि रात भर तहकीकात जारी रही है। फहद ने आते ही अपनी माँ के पास बैठकर इनका हाथ थामा और कहा, अम्मा, चिच्चा ने बहुत कुछ मान लिया है, लेकिन सबसे बड़ा झूठ वो बरसों से बोलते आ रहे थे। शकीला बेगम ने खामोशी से इसकी तरफ देखा। नदीम साहब ने फाइल खोली और बोले, रशीद साहब ने सिर्फ जाली दस्तखत नहीं करवाए, बल्कि उन्होंने खानदान को आपस में लड़ाने की पूरी मंसूबाबंदी भी की थी। वो जानते थे कि जब घर के लोग एक दूसरे पर शक करेंगे तो किसी का ध्यान असल फ्रॉड की तरफ नहीं जाएगा।
इसीलिए वो कभी फहद के कान भरते, कभी कामरान को उकसाते, कभी नादिया को ये यकीन दिलाते कि इसका हिस्सा मारा जा रहा है, और कभी हिरा के सामने ये बात छेड़ते कि सारी जायदाद आखिरकार तुम्हारे हाथ ही आनी चाहिए। ये सुनते ही मेरे जहन में कई पुरानी बातें एक साथ ताजा हो गई। मुझे याद आया कि अक्सर रशीद चिच्चा ही मेरे दिल में ये बात डालते थे कि इतनी खिदमत कर रही हो, आखिर तुम्हें मिलेगा क्या? या बड़े लोग कभी अपनी जिंदगी में जायदाद तकसीम नहीं करते, फिर बहुएं सारी उम्र पछताती रहती हैं। इस वक्त मुझे लगता था कि वो मेरी खैर ख्वाही कर रहे हैं, मगर आज समझ आ रहा था कि वो मेरे दिल में लालच का जहर घोल रहे थे ताकि घर के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो और इन्हें अपने मंसूबे पर अमल करने में आसानी हो। इसी दौरान पुलिस ऑफिसर ने बताया कि रशीद साहब के दफ्तर से कई ऐसी रसीदें और ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है जिनसे साबित होता है कि वो मुख्तलिफ खरीदारों से खुफिया तौर पर रकम ले रहे थे। उन्होंने कामरान को भी लालच दिया कि अगर वो माँ के दस्तखतों का इंतजाम कर दे तो इसे जायदाद में अलग हिस्सा मिलेगा। कामरान सर झुकाए बैठा था, इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो अपनी माँ के कदमों में बैठ गया और रोते हुए बोला, अम्मा, मैंने दौलत के लिए अपना ईमान, अपना भाई और आपका एतमाद सब कुछ खो दिया। अगर वक्त वापस आ जाए तो मैं कभी ये रास्ता न चुनता। शकीला बेगम ने गहरा सांस लिया, मगर इस बार इनकी निगाह मेरी तरफ उठ गई। कामरान ने लालच किया, लेकिन हीरा, तुमने भी मेरी बेबसी को अपनी आसानी समझ लिया। तुम दोनों की गलतियां अलग थी, मगर इनकी जड़ एक ही थी, दौलत की मोहब्बत। मैं फूट फूट कर रोने लगी। पहली बार मुझे अपनी हरकत का बोझ पूरी शिद्दत से महसूस हुआ। मैंने इनके कदम पकड़ लिए और कहा, अम्मा, मुझे माफ कर दे, मैंने आपको बोझ समझा, हालांकि बोझ तो मेरे दिल की लालच थी। शकीला बेगम कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, माफी मांगना आसान है, मगर माफी का हक अमल से अदा करना पड़ता है। इसी लम्हे वकील नदीम ने एक और खबर सुनाई। अदालत ने अबूरी हुक्म जारी कर दिया है, जब तक फैसला नहीं हो जाता खानदान की कोई भी जायदाद फरोख्त नहीं हो सकती। लेकिन अगली पेश में बेगम साहिबा को एक ऐसा फैसला करना होगा जो इस खानदान की आइंदा नस्लों की तकदीर बदल देगा। इनके इस जुमले ने सबको खामोश कर दिया, क्योंकि अब सिर्फ अदालत का फैसला नहीं बल्कि शकीला बेगम की फैसला भी पूरे खानदान का मुस्तकबिल तय करने वाला था। अदालत की तारीख में सिर्फ 3 दिन बाकी थे, मगर इन 3 दिनों ने हमारे घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल दिया था। वही घर जहां हर वक्त जायदाद, हिस्से और मलकियत की बातें होती थी, अब वहां खामोशी छाई रहती थी। मैं हर सुबह सबसे पहले सास के कमरे में जाती, इन्हें दवाई देती, नाश्ता बनाती, कपड़े बदलने में मदद करती और फिर देर तक इनके पास बैठी रहती। पहले मैं ये सब मजबूरी समझकर करती थी, मगर अब हर काम करते हुए मेरी आंखों के सामने वो दिन आ जाता जब मैंने इन्हें बेबस छोड़कर दरवाजे पर ताला लगा दिया था। मैं जितना इनकी खिदमत करती उतना ही अपने आप से नफरत होने लगती। शकीला बेगम मेरी हर कोशिश खामोशी से देखती रहती। वो ना मुझे डांटती ना तारीफ करती। इनकी खामोशी मुझे हर लम्हा मेरी गलती याद दिलाती थी। दूसरी तरफ कामरान भी टूट चुका था। इसने पुलिस के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया था और रशीद चिच्चा की तमाम साजिशें बता दी थी। इसने एतराफ किया कि लालच में आकर इसने माँ की जाली दस्तखत करवाने में साथ दिया, लेकिन असल मंसूबा हमेशा रशीद चिच्चा का था। रशीद चिच्चा अब भी अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहे थे, मगर इनके खिलाफ सबूत इतने मजबूत थे कि इनका हर झूठ चंद मिनट में बेनकाब हो जाता। मोहल्ले और रिश्तेदारों में भी यही बात फैल चुकी थी कि जिस शख्स को सबसे ज्यादा ईमानदार समझा जाता था वही खानदान की जड़ें काटने में लगा हुआ था। अदालत वाले दिन हम सब सुबह सवेरे रवाना हुए। मेरी धड़कन मुसलसल तेज थी। मैंने पहली बार किसी अदालत के अंदर कदम रखा था। जज के सामने जब तमाम दस्तावेजात, बैंक रिकॉर्ड, रजिस्ट्री के नकल और माहिरीन की रिपोर्ट पेश की गई तो हकीकत किसी धूप की तरह साफ हो गई। जाली दस्तखत साबित हो गए, खरीदारों के बयानात भी सामने आ गए और रशीद चिच्चा की आवाज वाली ऑडियो भी चलाई गई जिसमें वो कामरान से कह रहे थे, बस एक बार कागजात मेरे नाम हो जाए कि सबको इनका हिस्सा दे दूंगा। अदालत में बैठे हर शख्स के चेहरे पर हैरत थी। रशीद चिच्चा ने आखिरी बार खुद को बचाने की कोशिश की, मगर सबूत इनके हर लफ्ज से ज्यादा मजबूत थे।
फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि तमाम जाली इंतकाल और रजिस्ट्रियां फौरी तौर पर मनसूख की जाती हैं। जायदाद दोबारा शकीला बेगम के नाम बेहाल की जाती है, जबकि रशीद और इनके साथ मुलव्विस अफराद के खिलाफ बाकायदा फौजदारी कार्रवाई जारी रहेगी। ये सुनते ही फहद ने सुकून का सांस लिया। कामरान फूट फूट कर रोने लगा और मेरी आंखों से भी बेख्तियार आंसू बहने लगे। मुझे लगा शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि असल फैसला अभी अदालत ने नहीं बल्कि मेरी सास ने करना था। घर वापस आते ही शकीला बेगम ने सबको डाइनिंग रूम में जमा होने के लिए कहा। इनकी आवाज में ऐसी संजीदगी थी कि कोई भी इनकार न कर सका। वो आहिस्ता आहिस्ता व्हील चेयर पर बैठकर हमारे सामने आई, सबकी तरफ देखा और बोली, आज अदालत ने जायदाद मुझे वापस दी है, लेकिन अब ये फैसला सिर्फ मेरा होगा कि इस दौलत का असल हकदार कौन है। ये सुनते ही कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। हर शख्स की नजरें शकीला बेगम पर जम गई, क्योंकि इनके अगले अल्फाज सिर्फ जायदाद नहीं, पूरे खानदान की तकदीर बदलने वाले थे। घर में ऐसी खामोशी थी कि किसी की सांस की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। शकीला बेगम ने एक एक करके हम सबके चेहरों को देखा। इनकी आंखों में ना गुस्सा था ना इंतकाम, बल्कि बरसों की तजुर्बे की वो गहराई थी जो सिर्फ वक्त इंसान को सिखाता है। उन्होंने आहिस्ता से कहना शुरू किया, जब तुम्हारे अब्बू जिंदा थे तो वो हमेशा कहा करते थे कि जायदाद घर को मजबूत भी करती है, और अगर नीयत खराब हो जाए तो यही जायदाद घर को बर्बाद भी कर देती है। उस वक्त मैं उनकी बात पूरी तरह नहीं समझती थी, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि दौलत ने मेरे अपने बच्चों और बहू के दिलों में एक दूसरे के लिए शक, नफरत और लालच भर दी। फहद ने नजरें झुका ली। कामरान मुसलसल रो रहा था और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी सास की तरफ देख सकूं। शकीला बेगम ने बात जारी रखते हुए कहा, आज मैं अगर चाहूं तो तुम सबको इनकी गलतियों की सजा दे सकती हूँ, मगर सजा से ज्यादा जरूरी इस्लाह होती है। अगर मैं भी गुस्से में फैसला करूं तो फिर मेरे और तुम में फर्क क्या रह जाएगा। उन्होंने नदीम साहब की तरफ इशारा किया। नदीम साहब ने एक फाइल इनके सामने रख दी। शकीला बेगम ने कहा, मैंने फैसला किया है कि मेरी जिंदगी में इस घर, दुकानों या जमीन का कोई हिस्सा फरोख्त नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ हर चीज मेरे नाम ही रहेगी। मेरे बाद ये जायदाद सिर्फ इस शर्त पर तकसीम होगी कि ना कोई अदालत जाएगा, ना ही एक दूसरे पर मुकदमा करेगा, और ना ही किसी बुजुर्ग को बोझ समझेगा। अगर मेरे बच्चों में से किसी ने दोबारा लालच या धोखे का रास्ता इख्तियार किया तो इसका हिस्सा खत्म कर दिया जाएगा, और वो हिस्सा यतीम बच्चों और जरूरतमंद बेवाओं की फलाह पर खर्च होगा। ये अल्फाज सुनकर पूरा कमरा खामोश हो गया। किसी ने भी इस फैसले पर एतराज नहीं किया, क्योंकि सब जानते थे कि शकीला बेगम ने जो कुछ कहा है वो इंसाफ के करीब है। फिर अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा। मेरी सांस रुक गई। मैंने सर झुका लिया। उन्होंने नरम मगर मजबूत लहजे में कहा, हिरा, तुम्हारी गलती सबसे ज्यादा मुझे चुभी, क्योंकि जिस औरत ने खुद माँ बनने का ख्वाब देखा हो वो किसी और की माँ को तन्हा कैसे छोड़ सकती है। मैंने वो 7 दिन नहीं भुलाए, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए माफ करती हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। याद रखना, माफी इंसान को दोबारा मौका देते हैं, मगर इसकी कदर सिर्फ वही करता है जो सच्चे दिल से बदल जाए। मैं इनके कदमों में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी जबान से एक ही जुमला निकल रहा था, अम्मा मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगी। शकीला बेगम ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी याद रखना, मकाफत अमल सिर्फ सजा का नाम नहीं, इस्लाह के नाम भी है। अगर इंसान अपनी गलती मानकर खुद को बदल ले तो यही इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। इसी लम्हे दरवाजे की घंटी बजी। नदीम साहब ने दरवाजा खोला तो बाहर एक अदालती अहलकार खड़ा था। इसके हाथ में एक सरकारी लिफाफा था। इसने कहा, यह अदालत की तरफ से फौरी नोटिस है। इसमें एक नई पेश रफत दर्ज है जिसका ताल्लुक रशीद साहब के मुकदमे से है, और शायद इसके बाद इस खानदान को एक और बड़ा फैसला करना पड़ा। अदालती अहलकार के जाने के बाद नदीम साहब ने लिफाफा खोला और खामोशी से इसके कागजात पढ़ने लगे। इनके चेहरे के तासीरात बदलते जा रहे थे। हम सब बेचैनी से इनकी तरफ देख रहे थे। चंद लम्हों बाद उन्होंने फाइल बंद की और आहिस्ता से कहा, रशीद साहब ने अदालत में एक नई दरख्वास्त दी है। वो अपने जुर्म का इतराफ करने के लिए तैयार है,
لیکن اس کے بدلے وہ خاندان سے صرف ایک ملاقات چاہتے ہیں۔ فہد فوراً غصے سے بولا، اب ملاقات کا کیا فائدہ؟ جب انہوں نے ہمارے اعتماد کا خون کیا تب انہیں رشتے یاد نہیں آئے تھے۔ مگر شکیلہ بیگم نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، انسان اگر اپنی غلطی ماننا چاہے تو اسے سن لینا چاہیے، فیصلہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ 2 دن بعد پولیس کی نگرانی میں رشید صاحب کو ایک کمرے میں لایا گیا جہاں ہم سب موجود تھے۔ چند ہی مہینوں میں ان کی حالت بہت بدل چکی تھی۔ وہ پہلے جیسے با اعتماد اور روبدار انسان نہیں رہے تھے۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ مرجھایا ہوا تھا اور آنکھوں میں مسلسل ندامت جھلک رہی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے شکیلہ بیگم کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ بھابی، میں آپ کے سامنے مجرم ہوں۔ میں نے دولت کی لالچ میں اپنے مرحوم بھائی کی امانت میں خیانت کی۔ مجھے یقین تھا کہ پیسہ آ جائے گا تو سب کچھ سنبھال لوں گا، لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ حرام طریقے سے حاصل کی گئی دولت کبھی سکون نہیں دیتی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے مزید کہا، جب پولیس نے مجھے گرفتار کیا تو پہلی رات میں ایک لمحہ بھی سو نہ سکی۔ بار بار اپنے بھائی کا چہرہ یاد آتا رہا، سوچتا رہا کہ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو میری طرف دیکھتے بھی یا نہیں۔ میں نے صرف جائیداد نہیں چھینی، میں نے اپنے خاندان کا اعتماد چھین لیا۔ کامران بھی رونے لگا۔ وہ اپنے چچا کے قریب گیا اور بولا، اگر آپ مجھے لالچ نہ دیتے تو شاید میں بھی یہ گناہ نہ کرتا، لیکن قصور صرف آپ کا نہیں، میرا بھی ہے۔ میں نے خود اپنی ماں کے ساتھ دھوکہ کیا۔ یہ سن کر شکیلہ بیگم نے گہرا سانس لیا اور نہایت سکون سے بولے، تم دونوں نے غلطی کی، لیکن یاد رکھو ہر غلطی کا بوجھ دوسروں پر ڈالنے سے انسان بے گناہ نہیں ہو جاتا۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کا جواب خود دے گا۔ میں خاموشی سے ایک طرف کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اچانک شکیلہ بیگم نے میری طرف دیکھا اور کہا، ہیرا ادھر آؤ۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے قریب گئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور سب کے سامنے کہا، آج میں چاہتی ہوں کہ اس گھر میں نفرت کا سلسلہ یہی ختم ہو جائے۔ اگر یہ لڑکی واقعی بدل چکی ہے تو اسے ایک موقع ضرور ملنا چاہیے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرا گھر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے۔ میں بے اختیار ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اس لمحے مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ معاف کر دینے والا انسان ہمیشہ بدلہ لینے والے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ مگر اسی وقت ندیم صاحب نے ایک اور خبر سنائی۔ انہوں نے کہا، رشید صاحب نے اپنے بیان میں ایک اور اہم بات بتائی ہے۔ فراڈ کی رقم کا ایک حصہ اب بھی برآمد نہیں ہوا، اور اگر وہ رقم واپس نہ ملی تو کئی بے گناہ خریدار اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی کھو سکتے ہیں۔ یہ سن کر شکیلہ بیگم نے فوراً کہا، پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم صرف اپنی جائیداد ہی نہ بچائیں، بلکہ جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے انہیں بھی انصاف دلائیں۔ اسی فیصلے نے ہماری زندگی کا آخری اور سب سے اہم امتحان شروع کر دیا۔ اگلے چند ہفتوں میں ہماری زندگی کا رخ مکمل طور پر بدل گیا۔ رشید چچا نے پولیس اور عدالت کے سامنے وہ تمام بینک اکاؤنٹس، خفیہ لین دین اور لوگوں کے نام بتا دیے جن سے انہوں نے رقم وصول کی تھی۔ عدالت کے حکم پر ان کی جائیداد ضبط ہوئی اور جو رقم برآمد ہوئی وہ سب سے پہلے ان بے گناہ خریداروں کو واپس کی گئی جنہوں نے اپنی عمر بھر کی کمائی ان پر اعتماد کر کے دی تھی۔ جس دن آخری خاندان کو بھی اس کی رقم واپس ملی، وہ بزرگ شخص شکیلہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا اور بولا، بہن اگر آپ ہمت نہ کرتی تو ہم زندگی بھر انصاف کے لیے در بدر پھرتے رہتے۔ شکیلہ بیگم نے اس کے ہاتھ میں فوراً نیچے کرتے ہوئے کہا، میرا شکریہ ادا نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں جس نے حق کو سامنے آنے کا موقع دیا۔ ادھر گھر کا ماحول بھی آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ کامران نے خود اپنی مرضی سے کاروبار چھوڑ کر ایک معمولی ملازمت اختیار کر لی تاکہ وہ حلال رزق سے نئی زندگی شروع کر سکیں۔ اس نے فہد سے معافی مانگی۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے مل کر بہت روئے اور برسوں بعد اس گھر میں دلوں کی دوریاں ختم ہونا شروع ہوئی۔ میں بھی اب ہر روز شکیلہ بیگم کے ساتھ بیٹھتی، ان سے گھر کے کام سیکھتی، ان کی دوائیاں وقت پر دیتی اور ان کے ساتھ قرآن کی تلاوت سنتی۔ ایک دن انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہیرا، خدمت اس وقت قیمتی نہیں ہوتی جب انسان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ ہو، خدمت اس وقت قیمتی ہوتی ہے جب دل سے کی جائے۔ ان کی یہ بات میرے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔
چند ماہ بعد اللہ کے کرم سے شکیلہ بیگم کی طبیعت میں بھی کافی بہتری آ گئی۔ وہ واکر کے سہارے چند قدم چلنے لگی۔ جس دن انہوں نے پہلی بار اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر نماز ادا کی، میری آنکھوں سے بھی اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے سجدے میں جا کر اللہ سے معافی مانگی اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ جس عورت کو میں نے کبھی بوجھ سمجھا تھا، اب اس کی خدمت اپنی خوشی نصیبی سمجھوں گی۔ فہد نے بھی میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں برسوں بعد اعتماد کی ہلکی سی جھلک نظر آئی۔ وہ اعتماد جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے توڑا تھا، اب آہستہ آہستہ واپس آ رہا تھا۔ ایک شام ہم سب صحن میں بیٹھے تھے۔ شکیلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، آج میں سکون سے ایک بات کہہ سکتی ہوں، اللہ نے میری جائیداد تو واپس کر دی، مگر اس سے بھی بڑی نعمت مجھے میرا خاندان واپس ملا ہے۔ اگر اس آزمائش سے ہم سبق نہ سیکھتے تو شاید یہ گھر ہمیشہ کے لیے بکھر جاتا۔ میں نے ان کے قدم چھو کر کہا، اماں میں نے اس دن آپ کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑا تھا، میں نے دراصل اپنی انسانیت کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے آپ کو بچا کر مجھے زندہ کر دیا۔ شکیلہ بیگم نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹی یاد رکھنا، دولت ختم ہو جائے تو دوبارہ کمائی جا سکتی ہے، مگر رشتے ٹوٹ جائیں تو انہیں جوڑنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا اور یہی مخافت عمل کا اصل مطلب بھی۔ اس واقعے کو آج 5 سال گزر چکے ہیں، مگر وہ دن آج بھی میری آنکھوں کے سامنے تازہ ہے، جب میں نے اپنی فالج زدہ ساس کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر دروازے پر تالا لگایا تھا۔ اس وقت مجھے لگتا تھا کہ اگر وہ اس دنیا سے چلی گئی تو میری زندگی آسان ہو جائے گی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ اصل خیر تو میرے اپنے دل میں تھی۔ اللہ نے مجھے میری ساس کی زندگی کے ذریعے آئینہ دکھایا تاکہ میں اپنی حقیقت پہچان سکوں۔ آج میں جب بھی ان کے کمرے میں داخل ہوتی تو مجھے دواؤں کی بو نہیں بلکہ ان کی دعاؤں کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، وہی خوشبو جس نے 7 دن بعد میرے غرور کو توڑ دیا تھا اور میری زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ فہد کا اعتماد واپس حاصل کرنے میں مجھے کئی سال لگے۔ اس نے مجھے ایک دن کہا، ہیرا، زخم بھر تو جاتے ہیں مگر ان کے نشان ہمیشہ رہتے ہیں۔ میں نے اس کی بات دل سے قبول کی کیونکہ میں جانتی تھی کہ معافی مانگ لینے سے ہر چیز پہلے جیسی نہیں ہو جاتی۔ انسان کو اپنے کردار سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ واقعی بدل چکا ہے۔ میں نے اپنے ساس کی خدمت کو فرض نہیں عبادت سمجھ کر انجام دینا شروع کیا۔ ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی باتیں سننا، ان کے لیے کھانا بنانا اور ان کی مسکراہٹ دیکھنا میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی بن گیا۔ کامران نے بھی اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کی۔ وہ ہر مہینے اپنی آمدنی کا ایک حصہ یتیم بچوں کی تعلیم پر خرچ کرنے لگا۔ اس کا کہنا تھا، میں نے لالچ میں آ کر بہت کچھ کھو دیا، اب باقی زندگی نیکی کمانا چاہتا ہوں۔ رشید چچا کو عدالت نے ان کی جرم کی سزا دی، مگر سزا سے بھی بڑی تکلیف انہیں اپنی اولاد کی نظروں میں گرنے کی ہوئی۔ وہ جائیداد جس کے لیے انہوں نے رشتوں کو قربان کیا تھا، آخرکار ان کے کسی کام نہ آئی۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا کی کوئی عدالت انسان سے بچ بھی جائے، اللہ کی عدالت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ آج جب ہمارے گھر میں بچے کھیلتے ہیں تو شکیلہ بیگم اکثر انہیں اپنے پاس بٹھا کر ایک ہی بات کہتی ہیں، بیٹا کبھی اپنے ماں باپ یا گھر کے بزرگوں کو بوجھ مت سمجھنا، یاد رکھنا تم آج جوان ہو، کل تمہیں بھی بڑھاپا آنا ہے۔ جو سلوک تم اپنے بڑوں کے ساتھ کرو گے ایک دن وہی تمہاری طرف لوٹ کر آئے گا۔ میں ہر بار یہی بات سنتی ہوں تو میری آنکھیں جھک جاتی ہیں، کیونکہ میں خود اس حقیقت کی زندہ مثال ہوں۔ اگر آج کوئی مجھ سے پوچھے کہ میری زندگی کی سب سے قیمتی دولت کیا ہے تو میرا جواب جائیداد، پلاٹ یا دکانیں نہیں ہوں گی۔ میں کہوں گی کہ سب سے بڑی دولت بزرگوں کی دعائیں، شوہر کا اعتماد، اولاد کی عزت اور ایک پرسکون ضمیر ہے۔ میں نے دولت کی خاطر اپنی انسانیت کھو دی تھی، لیکن اللہ نے مجھے توبہ کا موقع دیا اور میری ساس نے مجھے معاف کر کے یہ سکھایا کہ معافی صرف دوسروں کو نہیں، خود انسان کو بھی آزاد کر دیتی ہے۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ مخافت عمل صرف سزا کا نام نہیں۔ اگر انسان اپنے گناہ پر سچے دل سے نادم ہو جائے، خود کو بدل لے اور دوسروں کا حق ادا کرے تو اللہ اسے سنبھلنے کا ایک اور موقع بھی عطا کرتا ہے۔ لیکن جو شخص لالچ، ظلم اور دھوکے پر قائم رہے، وہ ایک نہ ایک دن ضرور اپنے اعمال کا حساب دیتا ہے۔ یہی میری زندگی کی سچی کہانی ہے۔
और यही इस कहानी का सबक भी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।